آج اللہ کے سامنے جتنا رونا ہو رو لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب یہ بڑی رات آ جاتی ہے اور کوئی رونے والا روتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے سب سے پہلے میں جبرائیل کو بھیجتا ہوں اور جبرائیل کو کہتا ہوں آج کچھ مت کرنا، جو میرا بندہ روتا ہے اس کی پیشانی پر بوسہ دے اور اس کی ملاقات کر لے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، اللہ نے اس مبارک رات میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو بھائی جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، پیچھے شور نہ کرے، اس لیے کہ بڑی رات ہے۔ اس رات میں یہ گناہ ہمارے ذمے نہ آئے کہ ہم نے اللہ کے گھر میں شور کیا، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں آواز اٹھانا یہ بھی ایک گناہ ہے، اللہ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر میرے دوستو، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہمارا ہر بھائی اپنے اپنے اعتبار سے عبادت میں لگے، کوئی نفل نماز پڑھے، کوئی دعا کرے، کوئی تلاوت کرے، کوئی ذکر کرے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے اکیلے ہو کر اپنے اللہ کو راضی کرے، اس لیے کہ جیسے آپ کو بتایا آج کی رات بڑی پیاری رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ شب قدر اگر ہوتی ہے تو 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اتنے بڑے صحابی کا قسم کھانا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آج کی رات کو بڑی رات بنا ہی دے۔ ہاں لیکن میرے دوستو، یہ بڑی رات کو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں۔ بھائی کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی فرض نمازیں باقی ہوگی۔ میں 15 سال کی عمر سے بالغ ہوا، آج 40 سال کی عمر ہو گئی، 45 سال کی عمر ہو گئی، کتنی فرض نمازیں ہماری چھٹی ہوگی۔ تو آج کی رات کو وہ غنیمت سمجھے، اپنی فرض نمازوں کی قضا کرے، بھائی فجر کی قضا کرے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، وتر کی، ان تمام نمازوں کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم نفل نمازیں پڑھیں اور صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، ذکر کرے، تلاوت کرے۔ آج کی رات کو اتنا غنیمت سمجھے۔ میرے دوستو، دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا جوان راستے پر سڑک پر گھومتا ہے، سڑک پر گھومنے سے کیا فائدہ، سڑک پر تو پوری زندگی گھوما ہے۔ آج کی رات کو اللہ نے مسجد میں بٹھایا، اگر آج کی رات بھی سڑک پر گھومے گا تو پھر دوسری راتوں میں اور آج کی راتوں میں فرق کیا رہے گا۔ اس لیے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی، یہ جوس پینا اور سینڈوچ کھانے کے لیے سڑک پر کھڑے ہونا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، غیبت کرنا۔ ارے میرے دوستو، اتنی بڑی رات میں ہم غیبت کرتے، حالانکہ یہ رات تو ایسی ہے کہ چھوٹی نیکی کرے گا اللہ کے دربار میں بڑی نیکی، اگر چھوٹا گناہ کرے گا تو اللہ کے دربار میں بڑا گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے بھائی پہلے ارادہ کرو کہ ہم چاہے گھر میں چاہے مسجد میں بھائی عبادت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ارے کہو نا زور سے انشاءاللہ، ہم سب عبادت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی فرض نمازیں پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ آج جتنی بھی ضرورت ہو سب اللہ کے سامنے رکھ دو، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میں اللہ پہلے آسمان پر آتا اور اللہ خود پکارتا ہے، اے میرے بندے جو ضرورت ہو مانگ لے، آج میری عزت جلال کی قسم تیری ہر ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ تو بھائی آج کی رات تو بہت غنیمت ہے، اس لیے ادھر ادھر کی غیبت کرنا، خاص کر کے میری ماں بہنوں کو کہوں گا ادھر ادھر کی باتیں کرنا، بھائی کیا ضرورت اس بات کی، یہ آج کی رات ملی، معلوم نہیں آئندہ رمضان کسی کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہمارے بہت سے بھائی ہم کو برابر یاد ہے جو گزشتہ رات میں ہمارے ساتھ میں تھے، ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ میں تھا، آج وہ اپنی قبر میں پہنچ گئے، ان کو ہمارا حال معلوم نہیں، ہم کو ان کا حال معلوم نہیں۔ اس لیے میرے دوستو بہت غنیمت کے ساتھ سب سے پہلے ہم تھوڑی دیر سب مل کر اللہ کا ذکر کریں، جیسا ہم ہر وقت کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کر میرے دوستو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ میری زبان پر آئے اللہ تو آپ کی زبان پر بھی، اگر زور سے کہو میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر۔ اور میرے دوستو یہ ابھی آج کھل کر ایک بات بتاؤں میرے دوستو، یہ اللہ کہنا اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، بھائی اللہ کہنا کتنا بڑا فائدہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک گنہگار اللہ کے سامنے ہوگا، بھائی قیامت میں ایک گنہگار اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے بندے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں، بندے جا تو جہنم میں چلا جا۔ تو وہ بندہ بیچارہ کانپ جائے گا، تڑپ جائے گا، لیکن آخر میں اللہ کیا کہیں گے، اللہ کہیں گے میرے بندے یاد ہے تجھے یاد ہے ایک مرتبہ بڑے پیار سے تو نے میرا نام لیا تھا اللہ، آج اسی نام کے صدقے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو میرے دوستو آج کی رات تو ویسے بھی بہت بڑی رات ہے، ویسا پیار سے میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی، اور پیار سے کہو میری زبان پر اللہ آپ کی زبان پر، اور پیار سے کہو آپ کی زبان پر۔
الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، والظاهر هو الله والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، لا خالق ولا مالك إلا الله، ولا ناصر ولا رازق إلا الله، ولا معبود ولا مطلوب إلا الله، ولا واجد ولا ماجد إلا الله. سب ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے دوستو، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب مل کر پیارے نبی کا ذکر کریں. کہو صلی اللہ. میرے دوستو، پیارے نبی کا ذکر کرنے سے پہلے نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھانا ضروری ہے. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ صرف سبحان اللہ کہنا. تو کیا کہو گے؟ تاکہ پیارے نبی کی عظمت اور پیارے نبی کی شان ہمارے دل میں بس جائے. میرے دوستو، قسم خدا کی، میرے ہر جملے پر آپ سبحان اللہ کہنا. قسم خدا کی، ہمارے پیارے نبی وہ نبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار کہ اللہ نے اپنا عرش بنایا تو عرش کے پائے پر محمد لکھوا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار کہ اللہ نے جب 7 آسمان بنائے تو ہر آسمان پر محمد لکھوا دیا. اللہ کو اتنا پیار کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جنت کے ہر دیوار پر محمد لکھوا دیا. اللہ کو اتنا پیار کہ جنت کے جب درخت بنے، اتنے درخت بنے لیکن اللہ کو اتنا پیار آیا کہ صرف درخت نہیں، درخت کے ہر پتے پر محمد لکھوا دیا. اور اللہ کو اتنا پیار آیا، معلوم نہیں اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے، کوئی نہیں جانتا اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے، لیکن قسم خدا کی اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہر فرشتے کی پیشانی پر محمد لکھ دیا. اللہ کو اتنا پیار آیا
معلوم نہیں اللہ نے کتنی حوروں کو پیدا کیا ہوگا، لیکن قسم خدا کی ہر حور کو پیدا کیا اور ہر حور کے گلے پر محمد لکھ دیا۔ میرے دوستو، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے ایک درخت بنایا جس درخت کا نام ہے سدرۃ المنتہا، اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس درخت تک کوئی نہیں پہنچا، صرف ہمارے نبی پہنچے، اور جب ہمارے نبی پہنچے تو ہمارے نبی فرماتے کہ درخت کے نیچے سے لے کر درخت کے اوپر تک میں نے دیکھا، ہر جگہ مجھے محمد لکھا ہوا نظر آیا۔ میرے دوستو، اللہ کو پیارے نبی سے اتنا پیار کہ اللہ نے اذان کو فرض کیا، ہر نماز سے پہلے اذان ہوگی، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا اگر اذان میں میرا نام ہوگا تو میرے نام کے ساتھ محمد کا بھی نام ہوگا۔ میرے دوستو، نماز کو اللہ نے فرض کیا، نماز میں جہاں اللہ کا نام آتا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں کہنا پڑتا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام رکھ دیا۔ بلکہ میرے دوستو، بہت ساری باتیں، آخر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ ہمارے پیارے نبی وہ نبی ہے، بھائی سب سمجھنا، ہمارے پیارے نبی وہ نبی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میرے پیارے نبی، اے میرے راج دلارے، اے آقا مدنی، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میرے پیارے حبیب قیامت تک جہاں جہاں میرا نام ہوگا، قسم خدا کی میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام کر دیا جائے گا۔ خیر میرے دوستو، یہ آج بڑی پیاری رات ہے، اس لیے اس پیاری رات میں ایک بہت قیمتی بات آپ کے سامنے کرنے آیا ہوں۔ میرے دوستو، میں تو کہتا ہوں آج کی رات جو ہے وہ مغفرت کی رات ہے۔ بھائی آج کی رات مغفرت کی رات، آج تو ایک ہی کام کرنا، بھائی آج کی رات تو ایک ہی کام کرنا، بھائی مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، اکیلے بیٹھ کر ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کے سامنے جتنا رو سکے آج رو لے، آج اللہ کے سامنے جتنا رونا ہو رو لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب یہ بڑی رات آ جاتی ہے اور کوئی رونے والا روتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے سب سے پہلے میں جبرائیل کو بھیجتا ہوں اور جبرائیل کو کہتا ہوں آج کچھ مت کرنا، جو میرا بندہ روتا ہے اس کی پیشانی پر بوسہ دے اور اس کی ملاقات کر لے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل اس کا نام مجھ تک پہنچا دے، جب اس کا نام میرے پاس آئے گا اللہ فرماتے میں لکھ دوں گا کہ میں نے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی رات تو بڑی مغفرت کی رات ہے، بڑی پیاری رات ہے، اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ سب سے پہلے تو آج یہ طے کر لے، یہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ، بالکل یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے کہ اللہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ تیری ذات ہے۔ ارے کہو نا، بے شک جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، جب عقیدے میں گڑبڑ ہوگی نا، بھائی عقیدے میں گڑبڑ ہوگی نا تو معاف کرنا، اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ روزہ بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ تراویح بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اگر وہ عزت کا فیصلہ کر دے تو کوئی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ذلیل ہونے کا فیصلہ کرے تو قسم خدا کی کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا۔ بھائی کرنے والا کون؟ اور میرے دوستو، اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے بہت لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ آج میرے دوستو عجیب و غریب معاملہ، آج اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی اور ملک میں ہوتا ہو، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہوتا ہو، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، کہیں مسلمان کو مارا گیا، کہیں پیٹا گیا، ہم لوگوں نے ہمیشہ انگلی اٹھائی۔ کیا انگلی اٹھائی؟ کہ فلاں کے پاس طاقت ہے اس نے ایسا کیا، فلاں کے پاس ہتھیار ہے اس نے ایسا کیا، فلاں کے پاس وہ مشینری ہے اس نے ایسا کیا۔ ارے میرے دوستو، جس کے پاس طاقت ہے یقین کے ساتھ بتاؤ اس کو طاقت کس نے دی ہے؟ جس کے پاس مشینری ہے، کوئی سپر پاور ہے، اس کو کس نے بنایا؟ اور وہ اللہ کس کا ہے؟ ارے کہو نا ہمارا ہے۔ بھائی وہ اللہ کس کا ہے؟ کہاں جو ان کو طاقت دیتا ہے، جو ان کو مشینری دیتا ہے، جو ان کو ہتھیار دیتا ہے، جو ان کو پولیس دیتا ہے، جو ان کو مال دیتا ہے، جو ان کو ڈالر دیتا ہے، وہ اللہ جو ان کو دیتا ہے، قسم خدا کی وہ اللہ تو ہمارا ہے۔ بھائی وہ اللہ تو، لیکن آج جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے بندہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا ہوں۔ بھائی اللہ بتانا چاہتے بندہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا، ورنہ اللہ نے تو کلام پاک میں فیصلہ کر دیا کہ میں کسی اور کا نہیں، اے بندہ جب تو مجھے پکارے گا تو میں بھی تیرا بن کے رہوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جب تو مجھے پکارے گا تو میں بھی تیرا بن کے رہوں گا۔ اللہ نے پارہ نمبر 26 میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا ترجمہ دیکھنے جیسا۔ اللہ کیا فرماتے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ
پھر تو میرا بن جائے گا اور میں تیرا بن جاؤں. لیکن میرے دوستو اب جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اب تک ہم اللہ کے بنے نہیں اور اللہ ہمارا بنا نہیں. اس لیے آج کی رات اس کی کوشش کرے میرے دوستو, دعا مانگے, اللہ کے سامنے توبہ کرے, اللہ کے سامنے ذکر کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. میرے دوستو صحیح بات ہے, ہم نے ایمان اور اسلام کے واسطے تکلیف اٹھائی. کہو نا بھائی, ہم نے ایمان کے واسطے تکلیف اٹھائی. اتنا کہا جاتا بھائی اللہ کے واسطے یہ جو نفس ہے نا اس کو مار دے. بھائی اللہ کے واسطے یہ جو نفس ہے, بھائی آج کون ہے, ہر ایک کا نفس کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا. ہم اپنے آپ سے کہے کہ تو کہتا نماز نہیں پڑھنا, میرا رسول کہتا نماز پڑھنا میں پڑھوں گا. ارے بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ نفس کہتا, یہ اندر کا ہمارا دل کہتا, یہ نفس کہتا چہرے پر داڑھی مت رکھنا, اس سے تیرا چہرہ خراب معلوم ہوگا. ہم کہے کہ تو کہتا چہرہ خراب معلوم ہوگا, لیکن میرے نبی نے فرمایا جو چہرہ میری طرح ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. ارے بھائی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہاں تو میرے دوستو جیسے حضرت مشاطہ نے اتنی بڑی تکلیف اٹھائی, ہم اتنا تو کر سکتے نا بھائی. ارے بھائی اتنا تو کر سکتے نا. آج بڑی رات ہے, آج اللہ سے توبہ کر کے وعدہ پکا کر لے, اللہ اب سے میری 5 نمازیں برابر پڑھوں گا, اب میری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ میں روزانہ قرآن پڑھوں گا, اے اللہ میں روزانہ ذکر کروں گا, اے اللہ میں لوگوں کا حق ادا کروں گا, اللہ میرے چہرے پر تیرے پیارے نبی کا چہرہ ہوگا. اور میرے دوستوں میں تو صحیح کہتا, قسم کھا کر کہتا, آج بڑی رات ہے, ایک مرتبہ نبی کا چہرہ بنا لو. حالات دنیا میں کچھ بھی آئے, لیکن قسم خدا کی پیارے نبی قیامت کے میدان میں کہیں گے تو میری صورت لے کر آیا, جہاں آج میں نے تیرے واسطے اللہ کے سامنے شفاعت مانگی اور اللہ بغیر حساب کتاب کے تجھے جنت نصیب کرے گا. میرے دوستو اس میں کوئی شک نہیں, پیارے نبی کی صورت سے بڑھ کر کوئی صورت ہو سکتی؟ ارے بھائی کہو نا, پیارے نبی کی صورت سے بڑھ کر کوئی صورت ہو سکتی؟ ہمارے پیارے نبی کا مقام, ہمارے پیارے نبی کا درجہ, اللہ اکبر. تو میرے دوستو آج بڑی رات میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے توبہ کرنا. بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ میرے بھائی کریں گے نا توبہ انشاءاللہ؟ میرے دوستو ایک توبہ پر ایک واقعہ بتاؤں, ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ. میرے دوستو شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو, لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو, اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. ہاں میرے دوستو دیکھو, بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے, بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے. سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. حضرت عمر روتے روتے آئے, یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا, لیکن عمر کو روتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے, تمہارے بچے بیمار ہے, کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا, اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما اب کی, مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا, لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں, وہ ایسا رو رہے ایسا رو رہے ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں. بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا, ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم. نہ مجھے کوئی تکلیف, نہ میری بیوی کو, نہ میرے بچے کو, مجھے کوئی تکلیف نہیں, لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا. ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا. میرے دوستوں بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ ارے وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے, فرمایا عمر بلاؤ, ان کو بلاؤ. حضرت عمر گئے. میرے دوستوں جیسے دروازہ کھلا وہ صحابی آئے جیسا کوئی دیوانہ ہو, جیسا کوئی دیوانہ ہو. ان کے بال بچھڑے ہوئے, ان کا کپڑا پھٹا ہوا, کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے, لڑکھڑاتے آئے. میرے دوستوں وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا, اذنبت ذنبا کثیرا. اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں, بہت بڑا گناہ کر چکا میں, بہت بڑا گناہ کر چکا میں. ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے, حضرت عمر بھی رو پڑے. بھائی حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے, ہمارے پیارے بھی نبی بھی رونے لگے. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا, بال بکھرے ہوئے, کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی, اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے. حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا, بس اتنا ملتا انصاری صحابی. بس وہ رونے لگے. ہمارے پیارے نبی بار
بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، باقی میں گناہ بتانے والا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا، تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی معاف نہ کرے؟ کہا کہ پیارے نبی آپ مجھے مت پوچھو، بہت بڑا گناہ لیکن اللہ مجھے معاف کرے گا، لیکن میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، عمر کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کر دے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کرے گا، اسی لیے آپ کے دروازے پر آیا۔ ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا؟ میرے دوستوں وہ صحابی بہت دیر تک روئے، اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا عجیب و غریب گناہ کیا کہا، انہوں نے کہا کنت نباشا، کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے، میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں۔ مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا میں رات کو قبرستان جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں، تو میں چور ہوں۔ دنیا والے اور بھی چور ہوں گے لیکن وہ لوگ کسی اور کا، وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا۔ اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا، اب وہ واقعہ بتا رہے 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا، میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو، چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا، عادت کے مطابق جیسے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا، میں نے کفن کو باہر تو نکالا، لیکن جب کفن باہر نکالا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، شیطان نے مجھے بھڑکا دیا جو کل قیامت میں میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں، تو بھاگتا کہاں ہے؟ اور قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا، آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا۔ بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا، میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا اور وہ صحابی کہتے دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا لیکن مجھے چین نہیں آیا، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں، آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو یہ کہنا تھا، لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف۔ اور میرے دوستو وہ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے، بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے، اتنا بڑا سنگین گناہ، اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا، تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے، جا تو اللہ کے حوالے۔ میرے دوستو لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، وہ انصاری صحابی وہاں سے، ہاں میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ انصاری صحابی گئے اور میرے دوستو کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینے کے جنگل میں پہنچ گئے اور معلوم نہیں وہاں مدینے کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ ہاں اب سمجھنا 3 دن گزر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، بہت سے صحابہ بیٹھے اور حضرت جبرائیل آئے، بھائی کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت جبرائیل آ کر ایسے ایسے سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا کہ میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے۔ دوسرا سوال کیا آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا۔ پھر سوال کیا انسانوں کو کس نے پیدا کیا، جناتوں کو کس نے پیدا کیا، درندوں کو کس نے پیدا کیا، چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے اتنے سوال کیے اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے، کہا جبرائیل صاف بات بتا دو، میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا، اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے
معاف کر دیا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو، ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا، اور میں نے کہا ڈھونڈا، مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ میں وہ سجدے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں تو اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو وہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل، میں آگے بڑھتا تو میرے پیچھے چل۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ میرے دوستو ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا، اللہ نے کیا کہا، وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، میں عصر کی نماز پڑھاتا، تو عصر کی نماز پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے، عصر کی نماز شروع ہوئی۔ وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے، سجدے میں انتقال ہو گیا، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے۔ میرے دوستوں وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، ہمارے پیارے نبی قریب گئے۔ اب میرے دوستوں سننا، جو بھی معاملہ ہوتا، کفن کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، جنازے کی نماز کا معاملہ، سارا معاملہ ہوا، یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا۔ بھائی ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا۔ جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے، کیا اللہ کی مغفرت ہے، کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا، اپنے پاس بلا بھی لیا۔ ہمارے نبی قبر میں گئے، ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سارے صحابہ رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں، میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں، اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا، ابھی تو میں نے قبر میں رکھا کہ فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے اور اس لڑکی کو لایا گیا۔ بھائی وہ لڑکی جس کی عزت پر انہوں نے حملہ کیا تھا تو اس لڑکی کو لایا گیا۔ میں قبر میں پہنچا، سارے فرشتے جمع ہو گئے تو میں نے پوچھا کہ فرشتے تم جمع کیوں ہوئے اور اس لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے نبی آپ چلے جائے، ابھی اللہ نکاح پڑھانے والا ہے کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ اللہ آسمان پر نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ آسمان پر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا، آپ چلے جائیں تاکہ فرشتے جمع ہو جائے اور اللہ نکاح پڑھا دے۔ میرے دوستو ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ کے سامنے روتا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ تو میرے دوستو میں کہتا ہوں آج تو بڑی رات ہے، آج تو بڑی پیاری رات ہے، اگر آج کوئی گنہگار رو لے، بھائی گناہ تو ہم سے ہوئے کہ نہیں ہوئے، گناہ تو ہم سے بہت ہوئے، آج ہم بھی رو لے اللہ کے سامنے، ایک آنسو کا قطرہ بہا لے، قسم خدا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو آج کی رات بڑی پیاری رات، بڑی مغفرت کی رات، بڑی رحمت کی رات۔ بھائی سب کہو انشاءاللہ، بھائی دعا کریں گے نا اللہ سے، بھائی سب مغفرت مانگیں گے نا اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سنا میرے دوستو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، آج کی رات خیر سب کو معلوم ہے بھائی جاگنے کی رات، لیکن جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ بھائی جاگنے کی رات نہیں، اس لیے میں ایک بات کہوں گا، بہت سے ہمارے جوان جو یہاں سائیکل لے کر یا اسکوٹر لے کر یا اپنی گاڑیوں کو لے کر یہاں سڑک پر گھومتے ہیں، میرے دوستوں یہ مناسب نہیں، میرے دوستوں یہ مناسب نہیں۔ اس رات کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھے، ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھے، بس زبان پر ذکر کو جاری رکھے، معلوم نہیں وہ کون سی گھڑی مغفرت کی آئے گی اور ہماری زبان پر ذکر ہوگا اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات میرے دوستوں، آج کی رات
کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں جتنا ہو سکے ہمیں صدقات اور خیرات کرنا چاہیے. بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ بس صدقات خیرات کرنا یہ غریبوں سے محبت ہے. بھائی یہ غریبوں سے اور میرے دوستو جو غریبوں سے محبت رکھتا اللہ فرماتے میں تجھ سے محبت رکھتا ہے نا. اسی لیے حدیث پاک میں آیا نا، حدیث پاک میں آیا تو کسی کو کھلا دے گا، اللہ قیامت میں کہیں گے تو نے اس کو کھلایا تھا، آج اس کھلانے کے بدلے میں تجھے جنت کی روٹی کھلانے والا ہوں. میرے دوستو غریبوں سے محبت بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ آج کی رات میں صدقات خیرات. اور ہمارے نبی نے بھی غریبوں سے محبت کی کہ نہیں کی؟ پھر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں سے محبت کی نا. ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں. مدینے میں بازار لگا ہوا، مدینے میں بازار لگا ہوا، تھوڑا سا اب میں بازار لگا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں جا رہے ہیں. بس سننا، پیارے نبی کے ساتھ صحابہ بھی ہے. اب بازار لگا ہے، سب کی دکانیں لگی ہے. لکھا ہے کہ مدینے کے بازار کے ایک کونے میں ایک صحابی کی دکان ہے. میں وہ صحابی کا نام سن لو، حضرت زہیر. کیا نام ہے؟ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے پیارے صحابی. لکھا کہ بیچارے کالے کلوٹے حبشی تھے اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، پورے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے. وہ بیچارے بازار کے کونے پر وہ ایک چھوٹا سا جس کو ہم بکڑا کہتے ہیں ایک چھوٹی سی دکان لگا کر بیٹھے ہیں، دو چھوٹی سی دکان لگا کر کھڑے ہیں. حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چہرہ اس طرف ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ پیارے نبی پیچھے ہے. وہ اپنی آواز لگا رہے جیسے دکان والا آواز لگاتا ویسے وہ آواز لگا رہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں سے کتنی محبت تھی. ہمارے نبی کا درجہ اتنا اونچا، لیکن ہمارے نبی بازار میں آئے، بڑی بڑی دکان ہے، بڑے بڑے بیچنے والے، بڑے بڑے خریدنے والے، لیکن ہمارے نبی آہستہ آہستہ گئے. حضرت زہیر کھڑے ہیں، کالے کلوٹے حبشی ہے، بدن پر پسینہ ہے، پورے کپڑے بھی نہیں. ہمارے نبی پیچھے سے گئے اور جا کر ان کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیا. بھائی ہمارے نبی پیچھے سے گئے اور جا کر ان کی دونوں آنکھوں کو، بھائی جیسا آپ نے دیکھا ہوگا مذاق میں کوئی جا کر پیچھے سے جا کے آنکھیں بند کر دیتا نا اور پھر پوچھتا بتا میں کون ہوں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں آنکھوں کو بند کیا اور پھر پوچھا بتا میں کون ہوں. حضرت زہیر نے کوئی جواب نہیں. پھر ہمارے نبی نے ہنستے ہنستے پوچھا من انا، ارے زہیر بتاؤ میں کون ہوں. حضرت زہیر نے کوئی جواب نہیں. پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے زہیر کیا تم مجھے پہچانتے نہیں، میری آواز پہچانتے نہیں، بتاؤ میں کون ہوں. حضرت زہیر نے کوئی جواب. صحابہ بھی حیران کہ بھائی زہیر جواب نہیں دے رہے اور ہمارے نبی نے ابھی بھی آنکھوں کو بند کیا. بھائی 3 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ حضرت زہیر نے کوئی جواب. لیکن پھر کیا ہوا، ہمارے نبی نے دیکھا کہ ہمارے نبی کی انگلی مبارک کہاں پر تھی؟ زہیر کی آنکھ پر تھی. ہمارے نبی نے دیکھا کہ میری انگلی مبارک پر آنسو کے قطرے آ رہے ہیں. بھائی آنسو کے قطرے، اس کا مطلب حضرت زہیر، بھائی حضرت زہیر. تو ہمارے پیارے نبی نے جب دیکھا کہ گرم گرم آنسو میری انگلی پر آئے تو ہمارے نبی نے جلدی سے ہاتھ ہٹایا اور کہا زہیر، اے زہیر کیا تمہیں خراب لگا؟ تم تو رو پڑے. اے زہیر کیا تمہیں خراب لگا؟ تم تو رو پڑے. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے حضرت زہیر کو گھمایا تو حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو غریب صحابی تھے، غریب صحابی کالے کلوٹے حبشی تھے. انہوں نے اپنا سر نبی کے سینے پر رکھ دیا، اپنا سر نبی کے سینے پر رکھ دیا اور کیا فرمایا میرے پیارے نبی یہ مدینے کے بازار میں سب سے بڑا غریب میں ہوں، مدینے کے بازار میں سب سے بڑا غریب میں ہوں. آپ نے اپنا مبارک ہاتھ میری آنکھوں پر رکھا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ کا مبارک ہاتھ میرے غریب کی آنکھ پر کبھی آ جائے گا، آپ کا مبارک ہاتھ میرے غریب کی آنکھ پر کبھی آئے گا. آج تو آپ نے ہاتھ رکھ کر مجھ پر احسان کیا اور اے نبی میں تو پہلی مرتبہ آپ کو پہچان گیا، لیکن کون پسند کرے گا کہ نبی کا ہاتھ آیا ہو اس کو واپس کر دیتے ہیں. میں تو پہلی مرتبہ آپ کو پہچان گیا، لیکن میں کیسے آپ کے ہاتھ کو واپس کر سکتا؟ آپ کا ہاتھ میری آنکھوں پر تھا، اسی وقت میرا دل اندر سے کہتا تھا اے زہیر خوش ہو جا، اللہ نے تیری آنکھوں کو اپنے دربار میں قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیری آنکھوں کو اپنے دربار میں قبول کر لیا اور آپ نے مجھ غریب سے اتنی محبت کی. یہ کہہ کر حضرت زہیر رونے لگے. میرے دوستوں لکھا حضرت زہیر کا سر نبی کے سینے پر ہے. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے زہیر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا زہیر یہ مدینہ والے تجھے معمولی سمجھتے ہوں گے لیکن آسمان والے نے تجھے معمولی نہیں سمجھاتے ہیں. مدینہ والے تجھے معمولی سمجھتے ہوں گے، آسمان والے نے تجھے معمولی نہیں سمجھا. اے زہیر تو فکر مت کرنا، جیسا تو میرے سینے پر ہے اسی طرح کل میں جنت میں جاؤں گا تو
وہ رات آ رہی ہے شب برات، بولو آ رہی ہے شب برات ہوگی۔ میرے پیاروں کیا پیاری رات ہوگی، بولو آمین، بولو آمین، کیا پیاری رات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ گئی، شب برات آ گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا آج میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا آج اسے میں بخش دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی روزی مانگنے والا آج بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں کہتا اللہ اعلان کرتے ہوں گے کوئی بیمار میں اس کو شفا دینے والا، یہ رات میں سارے کے سارے فیصلے ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کے معنی پھیلانا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ رحمتوں کو پھیلائے گا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ برکتوں کو پھیلائے گا، ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ مغفرت ہمارے قدموں پہ لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ شعبان کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، پھیلانا، بولو پھیلانا۔ لیکن پیران پیر عالم ربانی فہد سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، تھوڑی آواز اور اوپر کرے، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، شعبان کا چاند نظر آیا تو ایک شخص آئے پیران پیر کے پاس آئے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اتنا اچھا سوال پوچھا، حضرت یہ شعبان کا چاند نظر آیا، مطلب ہے کہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، تو شعبان کا مطلب کیا، شعبان کا مطلب کیا؟ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شعبان کا چاند تو نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے نئے مہینے کی دعا بھی پڑھ لی، لیکن تم شعبان کا ترجمہ پوچھتے ہو نا، کل آنا۔ کیا فرمایا؟ کل آنا۔ تو سارا مجمع حیران، کیونکہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، سارا مجمع حیران کہ شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم۔ بھائی شعبان کے معنی پھیلانا، ہم بندے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اللہ رحمت پھیلائے گا۔ حضرت نے یہ کیوں کہا کہ کل آنا؟ میرے پیاروں ان کے جو خاص شاگرد ہیں انہوں نے کہا کئی سال ہو گئے میرے حضرت شیخ عبدالقادر جواب نہیں دیتے جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتے، یہ انتظار کر رہے ہیں رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا اور صبح میں جواب دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ امام تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کون ہے جو کل رات کو سوال پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑے ہو گئے، کہا حضرت میں نے ہی پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کل یعنی ابھی فجر کے بعد آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو شعبان میں 5 حروف ہے، پورا مجمع سن لو، شعبان میں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، شعبان میں 5 حروف ہے جس میں سب سے پہلے شین، بولو شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون۔ تو سب نے کہا حضرت برابر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شعبان میں 5 حروف ہے، وہ تو ابھی ہم عربی سیکھنے میں بہت کمزور ہو گئے، ورنہ وہ زمانے میں تو بڑے بڑے عربیت کے جاننے والے تھے۔ کہا ہم کو سب کو معلوم ہے کہ شعبان 5 احرف، اس میں 5 حروف ہے، شین بھی ہے، عین بھی ہے، با بھی ہے، الف بھی ہے، نون بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شین کا مطلب ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ شین کا مطلب ہے ھذا شہر شرافت، یہ شرافت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آتا عین، عین کے معنی اولا، اولا کے معنی یہ مہینہ بہت بلند و بالا ہے، بولو ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے با، با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی، یعنی یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ تو سین سے شرافت ہو گئی، عین سے اولا بلندی ہو گئی، اور با سے بر یعنی نیکی ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اس کے بعد ہے الف، بولو کیا ہے؟ الف، اور الف سے اشارہ ہے الفت، الفت یعنی یہ مہینہ الفت والا۔ تو سب نے ایسا ہی کہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ مت کہو، ایک ہے الفت ایک ہے محبت۔ بھائی محبت کیا ہے؟ آپ میری تعریف کریں میں آپ کی تعریف کروں، یہ محبت ہے۔ آپ مجھے ہدیہ دے میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ محبت ہے۔
آپ میرا کوئی اچھا کام کر دیں، میں آپ کا کوئی اچھا کام کر دوں، یہ محبت ہے۔ فرمایا الف کے معنی الفت، محبت نہیں، الفت اس کو کہتے ہیں جو تعلق توڑے اس سے تعلق کو جوڑ دینا، جو تمہیں ستائے اسے معاف کر دینا، جو تمہیں گالی دے اسے پھول دے دینا، جو تمہیں زخم دے تم اس کے مرہم دے دینا، اس کا نام ہے الفت۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے پیار سے فرمایا اگر شین سے یہ شرافت والا مہینہ ہے، اور عین سے علا یعنی بلندی والا مہینہ ہے، اور با سے بر یعنی نیکیوں والا مہینہ ہے، اور الف سے الفت والا مہینہ ہے، اگر کسی نے یہ 4 حروف کی قدر کر لی، شین عین با الف کی قدر کر لی، نون کے معنی نور خداوندی، اللہ اپنا خاص نور سے اس کے دل کو اللہ منور کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے یہ حروف پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ شین شرافت والا مہینہ، عین علا بلندی والا مہینہ، اور با بر نیکی والا مہینہ، الف الفت والا مہینہ، اور نون نور خداوندی والا مہینہ۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، یہ مہینہ کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قیامت تک آنے والے سن لو، شعبان شہری، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، محمد کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے یعنی محمد کا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی ادھر دیکھو تو محمد نظر آئے، ادھر دیکھو تو اللہ نظر آئے، اور ان کے بیچ میں ہم گنہگار نظر آئے۔ ان دو کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم، بولو میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم۔ ہزار ہاں نعمت ہا کہ من میان دو کریم، یعنی شاعر کہتا میرا اللہ بھی کریم ہے، رمضان کا مہینہ، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، شعبان کا مہینہ، ہزاروں نعمتیں مجھ پر ہے، دو کریموں کے بیچ میں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے پیارو، یہ شعبان رمضان ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ شعبان کے بارے میں جو باتیں کرنی تھی وہ میں نے آپ کو کہی، باقی بڑی رات آئے گی، شب برات اعلان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت عطا فرمائے۔ خیر میں اب اپنی بات کو یہاں شروع کروں، سیرت مصطفیٰ کے اعتبار سے ہمیں بات کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مجمع بھگوان پور کا پہلے بھی آنا ہوا تھا 2018 یا 17 میں، تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اللہ کا ذکر کرے گا انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں بولے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور صحیح میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بولو نا، کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ پہناتا کون؟ عزت کون دیتا؟ میرے پیاروں، اسی کو یاد کرنا چاہیے۔ بہت بڑا اللہ ہے، بہت پیارا اللہ ہے، بہت مہربان اللہ ہے۔ میرے پیاروں، ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ تو معلوم کریں، ہم ذکر کریں گے، بولو انشاءاللہ، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ چلو میرے پیارو، آپ سنتے جاؤ گے، انگلیوں پر گنتے جاؤ گے انشاءاللہ کہ ہمیں فائدہ کیا ملے گا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، بولو ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع آواز آنا چاہیے، میرا امتی زمین پر، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ 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 کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ بیٹا کیا نام تمہارا؟ حفظ الرحمان۔ میرے کو اس سے بہت امید ہے بھائی، کیونکہ ہمارے فردوس کوثر پڑھ رہے تھے بیٹے، یہ پیسوں کی بارش برسا رہا تھا،
اور فردوس کوثر پڑھے ہوں گے 1 گھنٹہ سب ملا کر مل جل کر، اور میں بولوں گا 2 گھنٹہ. ہنس کے بعد مت ڈال دو، سمجھے تو بولو سمجھا. ہاں سمجھ گئے، بہت اچھا. ہمارا بیٹا حفظ الرحمان. تو پورا مجمع ساتھ دے گا نا انشاءاللہ؟ یعنی آواز نہیں آ رہی ہے، ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ہم اللہ کا ذکر کریں، میں کرواؤں گا، ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، پورا مجمع بولے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. آگے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امت. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.